نعمت عطا دی ہے، وہ نعمت اس کائنات کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اس کائنات میں جتنی نعمتیں موجود ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اس کائنات میں موجود نعمتوں کو گننا چاہو ساری زندگی صرف کر دو، دن رات پل پل گھنٹہ گھنٹہ، ہر ہفتے ہر دن ہر ماہ ساری زندگی صرف کر دو، لیکن ان نعمتوں کو کبھی بھی گن نہیں پاؤ گے۔ لیکن وہی اللہ اسی قرآن میں جس چیز کو ان تمام نعمتوں پر بھاری قرار دے کر یہ فرماتا ہے کہ اگر یہ ہے تو تمام چیزیں ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی ولایت کی نعمت ہے۔ اللہ نے سب سے عظیم نعمت کی صورت میں ولایت اہل البیت ہمیں عطا کی ہے، سب سے عظیم نعمت۔ اس لیے اگر ولایت ہے تو سب کچھ ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، مسجدیں آباد ہوں گی، نمازیں پڑھی جائیں گی، صومعے آباد ہوں گے، کلیسائیں آباد ہوں گی، اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ قرآن کریم پڑھی، قرآن کریم نے یہ کہا کہ قوموں کے درمیان ان جھگڑوں، تعصبات، لڑائی اور طوفانوں کے نتیجے میں عبادت گاہیں آباد ہوتی ہیں، کلیسائیں آباد ہوتی ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں آباد ہوتی ہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہیں آباد ہوتی ہیں، لوگوں کو ایک پناہگاہ ملتی ہے عبادت کے لیے عبادت گاہ کی صورت میں۔ لیکن ان تمام عبادتوں کو اگر آپ ایک جگہ جمع کریں تو اگر ولایت ہو تو اس عبادت کی قیمت ہے، اور اگر ولایت نہ ہو تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ ولایت کیا ہے؟ اللہ کو اپنا مالک سمجھنا۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا مالک، تمہارا حاکم، تمہارا سرپرست، تمہیں دینے والا، تم سے لینے والا، تمہاری پوری ہستی کو حیات بخشنے والا، اگر اس پوری کائنات میں کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ انما ولیکم اللہ، وہ تمہارا ولی ہے۔ اور وہی ولی جب خلقت کو خلق کرتا ہے تو جن ہستیوں کی وجہ سے اور جن کے لیے خلق کرتا ہے وہ بھی اس ولی کی طرف سے ولی ہیں، جن کو ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کے بعد کون ہے؟ وَرَسُولُهُ، اس کا رسول۔ اور اس رسول کے بعد کون ہے؟ والذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں۔ صاحبان ایمان کون ہے؟ صاحبان ایمان کون ہے؟ جس کا ہاتھ رسول نے اٹھا کر دنیا کو بتایا کہ علی کل ایمان ہے، وہ صاحبان ایمان۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مزید آیات نازل کر کے ہمیں بتا دیا کہ ولی کون ہوتا ہے، کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور رسول کے بعد اس کے پاکیزہ وہ جانشین جن کو اللہ نے اولی الامر بنایا ہے وہ ولی ہے۔ یہ ولایت اللہ سے شروع ہوتی ہے اور ولی تک پہنچتی ہے، امام تک پہنچتی ہے، حجت خدا تک پہنچتی ہے۔ اب اگر حجت خدا تک یہ ولایت پہنچتی ہے، اللہ پاک ہے، رسول کو بھی پاک ہونا چاہیے، رسول پاک ہے، ولی کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے ناپاکوں کو ولایت نہیں ملتی، نجس لوگوں کو ولایت نہیں ملتی، جن کا سابقہ کفر کا ہو ان کو ولایت نہیں ملتی، جو سابقہ ادوار میں آلودہ رہے ہوں ان کو ولایت
نہیں ملتی، جو سابقہ ادوار میں بدکاریوں کا، شراب نوشیوں کا، حرام خوریوں کا، بت پرستیوں کا شکار رہے ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں نجاست ہیں، اور اللہ اپنے ولی کو ہر نجس سے دور رکھتا ہے، ہر نجس سے دور رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ جب ولایت دیتا ہے تو اس کو دیتا ہے جو خود بھی پاک ہو، اس کے والدین بھی پاک ہو، اس کے آباء و اجداد بھی پاک ہو، اور یہ سلسلہ تا حضرت آدم پاکوں کا سلسلہ ہو، اس کو اللہ ولایت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے؟ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں، کبھی توجہ دے کر پڑھ لیا کریں کہ ہم امام حسین کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں۔ زیارت جامعہ پڑھیں، پتہ چلے گا ولی کون ہوتا ہے۔ زیارت جامعہ امامت شناسی، ولایت شناسی، ولی شناسی، امام شناسی، حجت شناسی کا پورا نصاب، کہ پہچانو اس زیارت کو پڑھ کر کہ حجت خدا اس عالم میں کون ہوتا ہے، ولی خدا کون ہوتا ہے، اور اللہ کا وہ نمائندہ جس کے ذریعے سے اللہ تمام مخلوقات کو عطا کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے۔ تعارف کہاں پر ہے؟ زیارت جامعہ کبیرہ، یہ نوٹ کر لیں، گھر جائیں، زیارت جامعہ کبیرہ، آپ سب کی جیبوں میں موبائل موجود ہے، موبائل کھولیں، گوگل میں جائیں، یوٹیوب میں جائیں، زیارت جامعہ لکھیں، جب آئے تو کتاب کھولیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ان عبارتوں اور جملوں میں سے ہر جملے کے اندر موجود اس پیغام اور نور کو سمجھ سکیں کہ امام، ولی، حجت اور اللہ کا زمین پر نمائندہ کون ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم زیارت وارثہ میں امام حسین کو مخاطب کرتے ہیں تو دو طریقوں سے مخاطب کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اے امام حسین، آپ نہیں ہیں، بلکہ آپ وہ ہیں جس کے پاس حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم النبیین تک تمام انبیاء کی معنوی، کمالی صفات اور تمام تر علمی اور معرفتی وراثت جمع ہو کر آئی ہے، اور آپ 61 ہجری میں جب میدان کربلا میں کھڑے ہیں تو ان تمام انبیاء کے وارث کے طور پر کھڑے ہیں، صرف نبی کے بیٹے کے طور پر نہیں، صرف علی کے فرزند کے طور پر نہیں، بلکہ ماضی کے تمام انبیاء کے وارث کے طور پر کھڑے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو اپنا ولی مانتا ہوں، آپ میرے بھی ولی ہیں اور اس پورے عالم کے بھی ولی ہیں۔ اور دوسری چیز، میں چونکہ صرف نکات ہی عرض کر رہا ہوں، اگر میں تقریر کرنا چاہوں تو ظاہر ہے ان میں سے ہر جملے کے پیچھے مفاہیم کا ایک سمندر آئے اور نتیجتاً کئی مجلسیں چاہیے۔ میں چونکہ اب یہی 10-20 منٹ میں جو کچھ عرض کر سکا وہ عرض کر کے آپ کی زحمت ختم کروں گا۔ سلوات دیجیے اللہ کو، دعا کروں۔ اب ذرا غور کیجیے دوسرا پہلو، آپ اسی زیارت میں گواہی دیتے ہیں جہاں آپ ان کو وارث قرار دے کر گواہی دیتے ہیں کہ آپ وارث ہیں ان تمام انبیاء کے، وہیں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اشہدو انک کنت فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کنت، آپ نور تھے، فی الاصلاب الشامخہ، ان پشتوں پر جو نورانی پشتیں ہیں، حضرت آدم سے لے کر امیر المؤمنین تک، پاکیزہ ترین اور نورانی ترین پشت، کنتم یا کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان رحموں میں منتقل ہوتے رہے جن رحموں کو اللہ نے روز ازل سے ابتدا سے انتہا تک پاک، پاکیزہ، طاہر، مطہر اور نورانی رکھا۔
آگے ہے جملہ لم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا، جاہلیت کسی بھی شکل میں ہو، جاہلیت گناہ جہالت ہے، بد کرداری جہالت ہے، فکری نجاست جہالت ہے، نیت کی نجاست جہالت ہے، آنکھوں کی نجاست جہالت ہے، کان کی نجاست جہالت ہے، دل کی نجاست جہالت ہے، زبان کی نجاست جہالت ہے، ہاتھوں کی نجاست جہالت ہے، اور ہم گواہی دے رہے ہیں کہ لم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا، کہ اس پوری تاریخ انسانیت میں آدم سے لے کر اب تک آپ اور آپ کے سابقہ اجداد کو کسی نجاست نے کسی بھی شکل میں قریب آ کر چھونے کی جرأت نہیں کی، اللہ نے آپ کو پاک کیا۔ یہ ہم گواہی دیتے ہیں، یہ ہم گواہی دیتے ہیں، کس کی گواہی؟ امام حسین کی، امام حسین۔ اب فضائل میں رہا اتنا ہی کافی ہے، اب ذرا آئیے اس کے نتائج کی طرف، چونکہ مختصر گفتگو کا دیا، آدھے گھنٹے میں نے گفتگو ختم کر دی، ٹوٹل آدھے گھنٹے میں۔ یہ جو امام حسین ہے یہ کس کے لیے آئے ہیں؟ کس کے لیے؟ اللہ نے بے سبب تو پیدا نہیں کیا، بے ہدف تو نہیں بھیجا، ان کو کسی ہدف کے تحت بھیجا، اور وہ جو ہدف ہے حکیم کا ہدف ہے، پیچھے بھیجنے والا کائنات کا سب سے بڑا حکیم ہے، لہذا اس کی حکمت بھی سب سے بڑی ہونی چاہیے۔ اس حکیم خدا نے حسین ابن علی کو روز ازل سے اس ارادے کے ساتھ ان کے نور کو خم کیا ہے کہ کربلا میں وہی حسین ابن علی اپنے کنبے کے ساتھ آ کر جام شہادت نوش کر کے اپنا گلا کٹا کر اپنے بچوں کو ذبح کروا کر اپنے عیال، اپنے بچوں، اپنی بہنوں اور ان تمام مخدرات عصمت و طہارت کی قید کو دیکھ کر ایک امت کو رستہ بتائے، اور وہ رستہ وہ ہو جس میں اس خون کے نتیجے میں ایسی نورانیت آئے کہ اس رستے پر چلنے والا کبھی گمراہ نہ ہو۔ حسین بن علی کے رستے کی کا یہ اعجاز ہے، چونکہ اللہ نے حکمت کے ساتھ بھیجا، جس حکمت کے ساتھ بھیجا وہ کیا ہے؟ ہر طرح کے مذاہب، مسالک، ادیان ایک طرف، لیکن ایک ہی راستہ، ایک ہی مکتب، ایک ہی فکر ایسی ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ اگر اس فکر کی راہ میں حسین ہے تو وہ اللہ کا رستہ ہے، حسین نہیں ہے تو ہر ایک کا رستہ ہو سکتا ہے، اللہ کا رستہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہے تو اس کے دروازے کا نام حسین ابن علی ہے۔ اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہے، اللہ کی رحمتوں تک پہنچنا چاہے، تو اس رحمت بے کران کا نام حسین ابن علی ہے۔ اس لیے احادیث میں حسین ابن علی علیہ السلام کو رحمت اللہ الواسعہ کہا گیا ہے۔ اللہ کی وسیع رحمت حسین ابن علی، اس لیے معصوم 14 ہے، امام 12 ہے۔ ہر امام اور ہر معصوم کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے، ہر معصوم کی بارگاہ میں نور ملتا ہے، ہر معصوم کے دروازے سے فیض ملتا ہے، لیکن رحمت کا جو آسان ترین رستہ حسین کے دروازے سے شروع ہوتا ہے، اس کی مثال ہی اور ہے۔ اس لیے ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص حسین سے جڑ جائے اور گمراہ ہو جائے، حسین سے جڑ جائے اور خدا سے دور ہو جائے، حسین سے جڑ جائے اور اللہ کی فرائض اور فرض کی ہوئی عبادات سے دور ہو جائے، حسین سے جڑ جائے اور اللہ نے جو چیزیں چاہی ہیں ان سے وہ دور ہو جائے۔ حسین پیکر عمل کا نام ہے، حسین ابن علی پیکر عمل کا نام۔ آپ امام حسین کی ولادت سے شہادت تک یہ سارا عرصہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ان کی زندگی میں
عبودیت، بندگی اور اطاعت کے علاوہ کچھ اور نظر آئے تو مجھے بتا دیں، یہ حصہ نہیں ہے۔ ساری زندگی کس چیز سے عبادت ہے؟ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی اطاعت سے۔ اس لیے جس نے حسین کو پکڑا وہ اللہ کا مطیع بن جاتا ہے، جس نے حسین کو پکڑا وہ اللہ کا عبد بن جاتا ہے، جس نے حسین کو پکڑا، چونکہ حسین نور ہے، حسین نور ہے، جس نے اس نور تک رسائی حاصل کر لی وہ خود نورانی ہو جاتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں روشنی ہو تو اس روشنی کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ خود روشن ہو جاتے ہیں، آپ خود روشن ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اگر یہ بتیاں جل رہی ہیں، اگر یہ بتیاں خاموش ہو جائیں تو تاریکی ہے، جلے تو روشنی ہے۔ حسین جس کے دل میں زندہ ہو وہ شخص نورانی ہو جاتا ہے۔ جو حسین کا ذکر زبان سے کرتا ہے اس کی زبان نورانی ہو جاتی ہے، جو حسین کا ذکر کانوں سے سنتا ہے اس کی سماعت نورانی ہو جاتی ہے، جو حسین کا ذکر دل میں قبول کرتا ہے اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے، جو حسین کے نام پر دیا گیا کھاتا اور پیتا ہے اس کا پیٹ، معدہ، وجود پاک و پاکیزہ اور نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر حرام آ جائے تو تاریکی بھی آتی ہے، اگر حرام آ جائے تاریکی بھی آتی ہے، اگر حرام آ جائے تو حسین کو پھر اس دل اور اس وجود میں گھر نہیں ملتا۔ یہ یاد رکھیں، جو دل پاکیزہ ہوگا حسین کا گھر ہوگا۔ اگر آپ اس مسجد میں کسی کتے کو، کسی خنزیر کو آنے دیں گے تو مسجد کیا ہوگی؟ نجس۔ اس نجس مسجد میں آپ آتے ہیں نہیں، کیوں؟ جب تک مسجد کو پاک نہ کریں آپ بھی داخل نہیں ہوتے۔ تو پھر جو دل نجس ہو اس دل میں حسین کیسے آئے؟ جس زبان پر نجاست جاری ہو، جھوٹ ہو، تہمت ہو، ہر طرح کی الزام تراشیاں ہو، غیبتیں ہو، جو آنکھیں حرام کو دیکھیں، جو کان حرام کو سنیں، ان کانوں، آنکھوں اور زبانوں کے ذریعے سے حسین دل میں داخل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ رستے نجس ہو چکے ہیں۔ جب تک ان رستوں کو پاک نہ کیا جائے، پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آنسو۔ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے وجود کو پاک کرنا چاہیں پانی چاہیے، وضو کرنا چاہیں پانی چاہیے، نجاست برطرف کرنا چاہیں وجود کے لیے پانی چاہیے۔ تو دل کی پاکیزگی کیسے ہوگی؟ آپ کے باطن کی پاکیزگی کیسے ہوگی؟ آنسو کے ذریعے سے۔ کون سے آنسو؟ کون سے آنسو؟ آنسو دو طرح کے ہیں، ایک توبہ کے آنسو اور دوسرا حسین ابن علی پر گریہ کے آنسو۔ دونوں آنسو پاک کرنے کا سبب ہے، توبہ کے آنسو بھی اور حسین ابن علی پر گریہ کے آنسو۔ یہ دونوں آنسو انسان کو پاک کرتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جب انسان گناہگار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ان ہستیوں کو اپنا شفیع بنا کر ان کے دامن کو پکڑ کر ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ توبہ کر کے وارد ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، سجدریز ہوتا ہے، ان کو اپنا واسطہ بناتا ہے، ان کو اپنا شفیع بناتا ہے، اللہ سے عذر چاہتا ہے، معذرت چاہتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، گناہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اس توبہ کے آنسو کا کمال ہے۔ لیکن جب انسان انہی آنسوؤں کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ جب مجلس حسین میں بیٹھتا ہے، یہ بات بڑے بڑے عرفاء کا کلام میں پیش کرو آپ کے سامنے، جب انسان انہی ندامتوں کے ساتھ حسین ابن علی کی مجلس میں آتا ہے اور حسین ابن علی کی مجلس میں بیٹھ کر غم حسین، سوگ حسین، ماتم حسین، حسین کے درد میں شامل ہو کر آنسو بہاتا ہے، تو یہ آنسو دو کام کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ بخشواتے ہیں، گناہ ان آنسو کی وجہ سے بخش دیے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ جو گناہ کی جڑیں انسان کے اندر ہوتی ہیں ان جڑوں کو حسین پر بہنے والے آنسو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اس لیے حسین ابن علی کی مجالس
صرف مسجدوں اور امام بارگاہوں میں نہیں، گھروں میں بھی منعقد کریں، گھروں میں بھی منعقد کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑے ذاکر کو بلائیں، عالم کو بلائیں، فلان کو بلائیں، نہیں، ذکر حسین، ذکر حسین ایک گھر کے 10 افراد مل کر اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ دعائے توسل کے ذریعے سے ذکر حسین، حدیث قصہ کے ذریعے سے ذکر حسین، حسین ابن علی کے کلام کے ذریعے سے ذکر حسین، حسین ابن علی کے فضائل اور مقامات کے اعتبار سے ذکر حسین، زیارت عاشورہ کے ذریعے سے ذکر حسین، زیارت وارثہ کے ذریعے سے ذکر حسین۔ اللہ نے حسین تک پہنچنے کے اتنے دروازے رکھے ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں، آپ پریشان ہو جائیں۔ آپ ذرا غور کریں، ٹائم میرا ختم ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ اب ذرا غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام کیسی ہستی ہے۔ 17 ربیع الاول کس کی تاریخ ہے؟ نبی کریم کی ولادت کی تاریخ، امام صادق کی ولادت کی تاریخ۔ 13 رجب کس کی تاریخ ہے؟ مولا علی کی ولادت کی تاریخ۔ 21 صفر 21 رمضان المبارک کس کی تاریخ ہے؟ مولا علی کی شہادت کی تاریخ۔ 15 شعبان کس کی تاریخ ہے؟ مولا علی کی امام زمان کی ولادت کی تاریخ 15 شعبان۔ اسی طرح سے عید الفطر کون سی تاریخ ہے؟ خوشی کی تاریخ۔ عید الاضحیٰ کون سی تاریخ ہے؟ خوشی کی تاریخ، خوشی ہے۔ اور اسی طرح سے 18 ذی الحج کون سی تاریخ ہے؟ خوشی کی تاریخ، خوشی کی تاریخ ہے۔ یوم العرفہ 9 ذی الحج کون سی تاریخ ہے؟ خوشی کی تاریخ، اللہ کی عبودیت کی تاریخ ہے۔ ان تمام ایام میں ہر امام کے اپنے تذکرے کا دن معین ہے کہ آپ نے اس دن اس امام کو سلام پیش کرنا ہے، ان سے اپنے دل کو جوڑنا ہے۔ لیکن حسین ابن علی وہ ہستی ہے جن کے ذکر اور جن کی زیارت کے لیے اللہ نے آپ کو موقع فراہم کیا اور کہا ولادت کا دن علی کا ہوگا، زیارت حسین کی ہوگی، دن عید کا ہوگا، ساری دنیا عید منا رہی ہوگی، لیکن ذکر حسین کی زیارت سے شروع ہوگا۔ دن حضرت ابراہیم کی سنت کا ہوگا، عید الاضحیٰ، لیکن ذکر حسین ابن علی سے شروع ہوگا، ان کی زیارت آپ نے پڑھنی ہے۔ دن یوم العرفہ کا ہوگا، آپ اللہ کے گھر کے طواف اور منا، مشعر اور مزدلفہ کی زیارتوں اور اعمال کی بجا آوری میں مصروف ہوں گے، لیکن اسی 9 ذی الحج میں جو سب سے عظیم دعا ہے وہ وہی ہوگی جو حسین ابن علی نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین ہر جگہ ہے، حسین ہر جگہ ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کو صرف محرم کے چند دنوں میں محدود نہ کریں، اپنے ہر گھر میں ذکر حسین۔ اسی طرح میں نے جیسے بھی عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا آئے، نہ ہو کوئی بات نہیں، آ جائے تو بہت اچھا، لیکن نہ ہو کوئی بات نہیں۔ آپ خود بیٹھ کر زیارت عاشورہ تو پڑھ سکتے ہیں، زیارت وارثہ تو پڑھ سکتے ہیں، حدیث قصہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب پڑھیں توجہ سے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تاکہ پتہ چلے ہمارا امام کون ہے، جس کا جتنا عظیم امام ہوگا اس عظیم امام کے پیروکار کو بھی اتنا ہی عظیم ہونا چاہیے، اتنا ہی پاک ہونا چاہیے۔ یہ ایام چونکہ شہادت کے ایام میں سے 2 جملے صرف مسائل کے ہیں، جو مسائل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری مقتل کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ 2 جملے اگر دل میں حسین ابن علی کا درد ہو 2 جملے کافی ہو، 2 جملے۔ میں مرحوم آیت اللہ العظمیٰ مرزا شیرازی کو پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کے بارے میں لکھا تھا کہ ان کے ہم مجلس ہو رہی تھی، اس مجلس میں خطیب نے گفتگو کی، فضائل بیان کیے، احکام بیان کیے، دین بیان کیا۔ جب مسائل کی باری آئی تو اس نے کہا بس 2 جملے مسائل کے، اور پہلا جملہ کہا لوگوں زینب کبریٰ دربار میں لے جائیں گے۔ جیسے یہ ایک جملہ کہا مرزا شیرازی روتے ہوئے اٹھے، امامہ نیچے رکھا اور کہا بس یہی ایک جملہ بہت ہے، اس سے بڑھ کر مصیبت کا جملہ اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا پڑھوں گا۔ درد ہو دل میں تو کربلا کا ایک جملہ کافی ہوتا ہے دلوں کو تڑپانے کے لیے۔ آپ دیکھیں سید الساجدین ساری زندگی خون کے آنسو روتے ہیں، خون کے آنسو۔ کیوں؟
اس لیے کہ ایک ایک منظر سید الساجدین کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں جب بازار شام میں اس قافلے کو داخل کیا گیا تو سید الساجدین سے پوچھا گیا کیسا تھا؟ فرمایا کہ ہم پورا دن بازار کے دروازے پر کھڑے رہے اور بازار سجایا جاتا رہا، اور ہمیں بتایا گیا بازار سجے گا تو آپ کو لے کر اندر جائیں۔ کون؟ آل رسول، نبی کا گھرانہ، کائنات کی افضل ترین ہستیاں، افضل ترین ہستیاں۔ جب یہی ہستیاں بازار میں داخل ہوئی، لوگوں نے کیسے استقبال کیا؟ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب ہمیں داخل کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ خواتین اور مرد، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی موسیقی بجا رہا ہے، کوئی باجے بجا رہا ہے، گویا آل رسول کا یوں استقبال کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب ہمیں داخل کیا گیا ہم نے دیکھا گھروں کے چھتوں پر لوگ کھڑے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کچرا ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں گرم پانی ہے اس کا برتن ہے، اور کسی کے ہاتھ میں برتن میں انگارے ہیں، اور وہ ہمارا استقبال اس طرح سے کر رہے ہیں۔ جب ہم داخل ہوئے منادی نے اعلان کر دیا کہ خوارج کو داخل کیا گیا ہے، اب ان کا استقبال کرو۔ اب کوئی پتھر برسا رہا تھا، کوئی کچرا برسا رہا تھا، کوئی گرم پانی برسا رہا تھا، اور کوئی آگ کے انگارے۔ امام سجاد کا ایک جملہ ہے بڑا ہی تر جملہ، فرمایا ذرا سوچو ہمارے ہاتھ بسے پشت بندے ہوئے تھے، اور جب یہ لوگ انگارے برسا رہے تھے اور وہ انگارے ہم پر گر رہے تھے تو ذرا سوچو ہم نے خود کو کس طرح سے بچایا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ نسألك اللهم ونقول باسمك العظیم الاعظم العادل الاجل الاکرم۔ سب مل کر چند دعائیں جو کہ ان مجالس میں خصوصاً اہل البیت اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کی مجلس ہو، وہاں پر یہ جو قطرے آنسو کے نکلتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور ان آنسو کی موجودگی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ آنسو قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ زیارت میں بھی ایسا ہے، اس لیے آپ کو کہا گیا جب زیارت میں پہنچو تو رکو، سلام کرو، دیکھو تمہارے اندر ایک انقلاب آیا ہے اور تمہاری آنکھیں نم ہوئی ہیں۔ اگر مکھی کے پر جتنا بھی آنسو تمہاری آنکھوں میں آ جائے تو سمجھ لو اس نے باریابی حاصل ہو چکی ہے۔ اس لیے حسین ابن علی کی بارگاہ میں جب آپ بیٹھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو تو دعا ضرور کیا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے روح کو پاک و پاکیزہ فرما، ہمارے افکار کو پاکیزہ فرما، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ بالا آمین کی آوازیں اونچی رکھیں۔ خدایا ہمیں اللہ کے فرائض اور واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بالا ہمیں اس رستے پر جس پہ علی اور آل علی راضی ہو چلنا نصیب فرما، ہمیں ہر اس رستے سے جس سے گمراہی کی بو آئے بچنا نصیب فرما۔ بالا امام زمان کے قلب کو ہم سے راضی فرما، حسین ابن علی کو ہم سے راضی فرما۔ زندگی کے آخری مرحلے میں جب موت آئے تو حسین کی راہ میں موت نصیب فرما، موت سے پہلے علی کا دیدار نصیب فرما، موت کے وقت حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما۔ برزخ کی سختیوں سے ہمیں بھی اور ہمارے تمام مرحومین کو نجات عطا فرما۔ جو ہمارے عزیز اقارب مؤمنین مسلمین مرحومین برزخ میں ہیں ان کو برزخ کی سختیوں سے نجات عطا فرما، ان کو برزخ کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ بارگاہ ہمیں انسان بننے کی توفیق عطا فرما، حیوانیت سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا اس دنیا بھر میں جہاں کہیں پر بھی علی کے نام لیوا ظلم کا شکار ہے ان سب مظلوموں کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ غزہ کے مظلومین کو صہیونی ظالموں کے ظلم کے چنگل سے نجات عطا فرما، ان حماس کے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ بالا غزہ کے مظلوموں کو بھی فتح و نصرت عطا فرما۔ بالا یمن سے لے کر عراق تک، دمشق سے لے کر تہران تک، تہران سے لے کر کشمیر، افغانستان اور نائجیریا تک
جہاں جہاں تیرے نام لیوا، تیرے دین کے لیے، تیرے قرآن کے لیے، تیری اس نبی اور اہل البیت نبی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، سب کو فتح و نصرت عطا فرما۔ ہم میں سے جس کے گھر بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ جس کے گھر پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال اور کثرت رزق عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح، اولاد سالم نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله صلوات جبل محمد وعلى Oh, leave us in.